لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن. تو کیوں آپ نے ان کی جان لے لی؟ کیا خیال ہے؟ یوں تو منصور علی خان عمران خان کے بہت بڑے ناقد ہیں اور ناجائز سم ٹائمز عمران خان پہ تنقید کرتے رہیں گے لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ مریم نواز آج منصور علی خان کے اس صحافی کے ہتھے چڑھ گئی کہ جس کو شاید پیسے نہیں دیے تھے یا پھر اس کو لکھ کے نہیں دیے تھے کہ وہ یہ سوال کرے, اور انہوں نے آج کچھ ایسے سوال کر لیے جس پہ مریم نواز کی چیں 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 بولتی بند ہو گئی. میری بھی خواہش تھی کہ کاش مریم نواز کو کوئی میری طرح کا ٹکرے اور مریم نواز سے سوال کرے, وہ سوال جو حق پہ مبنی ہو, نہ کہ وہ سوال جو انہوں نے لکھ کے دیے ہوں, اور اس سے سوال کرے کہ تم لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہی ہو جبکہ تمہارے خاندان میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے, پھر بھی تم لوگوں پہ کیچڑ اچھالتی رہتی ہو. آپ کو منصور علی خان کے چینل پہ یہ پروگرام دیکھنا چاہیے, انہوں نے کافی تلخ سوال کیے لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے بدماش مافیا خاندان ہے تو ڈرتے بھی تھے تھوڑا سا, اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ کچھ ایسے سوال پوچھے کہ جن کے جواب ملے ہی نہیں یا ادھورے جواب ملے. خیر منصور علی خان نے دو ایسے سوال کیے جس پہ مریم نواز تو شاید تقریباً آخری سانسیں تھی, فوت ہونے والی ہو گئیں. وہ سوال ذرا سنیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کیوں آپ نے ان کی جان لے لی؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں بٹ ہی زہر نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے, یہ کر کے گئے. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی. یہی بات پچھلے ویلاگ میں کرتا رہا ہوں کہ عمران خان پہ چلاتی رہتی ہوں, خود کے پاپا اور بھائی باہر بگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے, پورا ملک لوٹ کے باہر جا کے چھپ کے بیٹھے ہوئے, پاکستان میں آتے کہ انہیں عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہوتے. عمران خان پہ چلاتی رہتی ہو عدالتوں میں پیش ہو, بے گناہی ثابت کرو وغیرہ وغیرہ. بہت سے صحافیوں نے شاید بریانی ٹھوس کے بیٹھے ہوتے ہیں اور 500,000 جیب میں ڈالا ہوتا ہے ان سے لے کے, اس لیے وہ ان کی ہمت نہیں پڑتی اس سے سوال کرے. لیکن منصور علی خان نے شاید بریانی بھی نہیں کھائی اور شاید پیسے بھی نہیں دیے, انہوں نے سوال پوچھ ہی لیا تو جواب کیا ملا؟ بھائی ان کو مروانا ہے, اب آئے عدالت میں پیش ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے واقعی میں ان کی سزا بہت بری ہوگی, عمر قید ہوگی یا شاید سزائے موت بھی ہو جائے, کیونکہ جتنا ملک کو لوٹا ہے, جتنی کرپشن کی, جتنے قتل کیے, جتنا تشدد کیا, جتنے ظلم کیے, ان کی بخشی نہیں ہونی. اس لیے وہ لندن بگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, خود مان گئی ہیں وہ اس لیے بگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے, ان کا احتساب ہوگا تو وہ مر جائیں گے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں نا, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو پاکستان کی عدالتوں پہ یقین ہی نہیں. اور اگر مریم کو عدالتوں پہ یقین ہے تو پھر ان کو اپنے پاپا پہ بھی یقین ہے کہ پاپا اتنے گناہگار ہیں, اتنی کرپشن کی ہوئی ہے کہ پاکستان آتے ہی جیل میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ وہ بگوڑے بن کے وہیں پہ رہیں گے, ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ جیل میں جا سکتے ہیں. لیٹس کمٹ, آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ منصور, بات یہ ہے کہ جس وقت مشکل وقت ہو, جس طرح سے مریم نواز کی بولتی بند ہوئی لاجواب ہوگی, اور منصور علی خان کو ایسے کر کے گھور رہی تھی, اس نے منصور علی خان کا کیمرہ بند کروایا ہوگا کہ بھائی یہ بند کرو کیمرہ, یہ کون سا سوال پوچھ رہی ہے, یہ تو ہماری دکھتی رگ ہے, یہ تمہیں ہمت کس نے دی یہ سوال پوچھنے کی. اور منصور علی خان کو دبکے بھی مارے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ اب کیمرہ بند کرو, مجھے کوئی جواب سوچنے دو. اور پھر جواب سوچ کے دوبارہ سے کیمرہ سٹارٹ کیا, اینگل ہی کیمرے کا بتا رہا ہے کہ دوبارہ سے کیمرہ سٹارٹ کیا اور ریکارڈنگ سٹارٹ کر کے پھر جواب نہیں آیا, ٹال مٹول کر دیا, یہ بات ہی نہیں کی. کیسے کریں بھائی, جن سے ڈیل کی ہوئی ہے, جنہوں نے ان کو رجیم چینج آپریشن کے تحت اس ملک پہ مسلط کیا, وہ ان باجوہ صاحب کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ہم ان کا کورٹ مارشل کریں گے؟ اگر کورٹ مارشل ان کا کریں گے یہ کہہ دیں تو آگے الیکشن میں کیسے جیتیں گے, کیسے کرپشن کریں گے, کیسے دھاندلی کریں گے؟ تو اس لیے جن لوگوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا, اب ان لوگوں کے خلاف کورٹ مارشل کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ وہ مریم نواز جو کہتی تھی لندن تو کیا میری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے, اب الیکشن پہ کھڑی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون کون سی جائیدادیں لکھ کے دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو, میری یہ بھی جائیداد ہے, یہ بھی جائیداد ہے, یہ بھی جائیداد ہے, یہ بھی جائیداد ہے, اتنے اربوں اتنے خربوں روپے کی جائیداد میرے پاس ہے, اب لکھ کے دے رہی ہے. اب الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے, بی بی تم نے تو کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں تو غریب ہی بہت ہوں, میں تو ماری گئی لٹی گئی, میں تو مانگ کے کھاتی ہوں, اب تمہاری اتنی جائیداد کہاں سے آئی؟ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ بھی ان کا اس وقت نوکر بنا ہوا ہے. دوسری طرف عمران خان ان کی پارٹی کو انہوں نے کیسوں میں پھنسایا ہوا ہے تاکہ یہ الیکشن کمپین بھی نہ کر سکیں, تاکہ کسی نہ کسی طرح سارے امیدوار جو ہیں کسی کو گرفتار کر لو, کسی کو تشدد کر دو, کسی کو تھریٹ کرو, کسی کو دھمکیاں دے دو, تاکہ یہ اپنی الجھنوں میں ہی الجھے رہیں اور یہ الیکشن جیت جائیں. یہ الیکشن جیتو گے نہیں انشاءاللہ. میں تو بڑی شدت سے یہ ویٹ کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے جب الیکشن ہو, الیکشن میں تمہیں ہارتا ہوا دیکھوں مریم, اور مجھے اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے, مجھے کہا پوری عوام کو ہی بہت مزہ ہے یار. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.